قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف، یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فلقوہ علی وجہ ابی، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا، یاتی بصیرا، آنکھیں واپس روشن ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاتی بصیرا، قرآن ہے وہاں بھی دیکھ، اور جو ہندیاں دکھاتا ہوں قرآن ہے قرآن۔ جو مانگنا اللہ سے مانگ، جو مانگنا اللہ سے مانگ، دیکھ قرآن کہہ رہا ہے رب نے اپنے محبوبوں کو وہ طاقت دی ہے کہ ذات بڑی ہے، بے رحم دے دے تو بینائی آ جائے۔ یاتی بصیرہ قرآن ہے۔ حضرت لگانا فتویٰ شرک کا، لگانا یوسف علیہ السلام پر لگا شرک کا فتویٰ، آنا میدان میں آنا، لگا فتویٰ کہ یہ شرک کیا کیا انہوں نے، تیری شریک گڑی ہوئی طریقہ اور دین کے اندر کیا کہہ رہا ہے، میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ پیش کر رہا ہوں بابو، ہاں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ یاتی بصیرہ لیجئے، وہ ان کی آنکھیں آ جائیں گی۔ قرآن نے دعویٰ بھی بیان کیا ہے اور دعوے کا ظہور کا بھی بیان کیا ہے۔ وہ جو ہو گیا وہ بھی آگے، قرآن یہیں تک نہ رکا، وہابیت تو وہ سسکیاں لے رہی ہے، دیوبندیت تو ختم ہو گئی۔ لیجئے آگے فرمایا جاتا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے القاہ علی وجہہ، وہ بھائی گئے اور یہ ان کا کرتا لے کے گئے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا، فرتد بصیرا، آنکھیں واپس آ گئی ہے۔ لگا اب ان کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگانا، آپ مولوی آپ میدان میں آ، لگا فتویٰ شرک کا۔ انہوں نے کہا میرا کرتا لے جاؤ، یہ نبی ہیں، لگانے والے بھی نبی ہیں، لگانے والے بھی نبی ہیں اور حکم دینے والے بھی نبی ہیں۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ یہ قرآن تو امت محمدیہ کے لیے آیا ہے، علی صاحبہا وعلیہ تیت و ثنا۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، وجہ یہ ہے ایک قوم آ رہی ہے جو نماز کا دعویٰ تو کرے گی، ایک قوم آ رہی ہے جو عبادات کا سہارا تو لے گی، ایک قوم آ رہی ہے جو زکوٰۃ کا دعویٰ تو کرے گی، ایک قوم آ رہی ہے یعنی یہ وہابی، یہ دیوبندی جو عبادات کا سہارا لے کر، جبے قبے کا پہناوے کو لے کر، اسلامی نظریات کو ظاہری اعتبار سے لے کر لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ زنی کریں گے۔ لوگ وہ کہیں گے کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو، نبی کچھ نہیں دے سکتے، کہو معاذ اللہ، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ لوگ پریشان ہوں گے، بے شک یہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن میں چھپے گا اور لوگ پڑھیں گے، جا کے گریبان تھامیں گے، اور نابکار کیا بک رہا ہے، جب جسم سے نسبت ایک کپڑے کو ہو جائے، ایک اللہ کے محبوب سے، وہ عام کپڑا نہیں رہ گیا، وہ خاص کپڑا ہو گیا۔ جب یہ بات ہے تو یاد رکھنا، جب کپڑا کپڑا برابر نہیں تو نبی امتی کیسے
لوگوں میں بات نہیں کرتا، میں ہوش مند لوگوں میں بات کرتا ہوں۔ تو عشق و مستی میں بے ہوش ہو گئے، پھر ان کی بات کیا، ذرا زور سے بولو۔ رنگے اگر وہ امیر خسرو ہے رضی اللہ عنہ تو ذرا زور سے بولو۔ پہنچے غریب نواز کے آستانے پر، ہم نے چوما چادر غریب نواز کو، بولے یہ چادر کیا فائدہ دے گی؟ میں نے کہا یہ تو یعقوب علیہ السلام سے پوچھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کون بتائے گا کیا فائدہ دے گی؟ چادر وہی ہے، نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اندر سے ہو جائے، جس میں نسلی سے ہو جائے تو وہ عام کپڑا نہ رہ جائے۔ قرآن اعلان کرے، قرآن میں وہ واقعہ چھپے، قرآن کہے کہ وہ آنکھوں کو واپس کر دے، اس کپڑے کے اندر یہ طاقت ہے۔ ہم گئے آستانے غریب النواز پر، اب چادریں جھوم رہا ہے سنی، جھوم رہا ہے سنی، مدارات پر حاضری دے رہا ہے سنی، فیضیاب ہو رہا ہے سنی، لیکن کچھ اٹنگوں کو جلن ہو رہی ہے۔ بولے چادر میں کیا ہے؟ میں نے کہا سمجھ لیتا تو سنی نہیں ہو جاتا۔ یہی سمجھ لیتا تو سنی ہو جاتا۔ چادر میں فائدہ ہے، اس چادر کو آستانہ غریب النواز سے نسبت ہو گئی ہے، اب وہ عام چادر نہیں ہے۔ اگر سمجھا سکا ہوں میں تو ذرا زور سے بول دو، میں تو بول دو۔ لے کے آؤ نا، کہے نبی ہماری تنا، کہے چل ہاسپٹل میں ساتھ میں، سارے آنکھوں والے ہاسپٹل میں، کہے لگا نا کپڑا آنکھوں میں، صحیح بھی ہوگی تو خراب ہو جائے گی۔ ساتھ میں بولے دلی کے اندر بہت پردوشن ہے، میں نے کہا وجہ بہت وہابیت بھی ہے، پردوشن کیسے ختم ہوگا؟ تو ان کی ہے نا، تین اولیاء محبوب الہی سوالے ہیں غریب النواز، زور سے بولو، جھوم کے بولو۔ یاتی بصیرہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آ گئی واپس آنکھیں۔ تو جب کپڑے کے اندر برابری نہیں ہے، کپڑے میں برابری نہیں ہے تو نبی اور امتی میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ نبی امتی میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک۔ ہاں، تو گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، اسے منظور بڑھانا تیرا۔ لیجئے میں آگے بڑھ گیا، میرے سامنے ایک حدیث پاک آ گئی، اور اب اسی موضوع پر ایک حدیث پاک بھی سناؤں میں آپ کو۔ یہ تو کہتے ہیں چلیے یہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام میں نے یہاں سے آپ کو پیش کر دیا ہے نا، آگے لیجئے مسلم شریف اور ابو داؤد دونوں سیاح کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے نا، سیاح ستاب ہے، دونوں کے اندر یہ حدیث فرمایا گیا کہ فقالت هذه جبۃ رسول اللہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور کا جبہ مبارکہ ہے، جبہ مبارکہ ہے، حضور کا جبہ مبارکہ، هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا جبہ مبارکہ ہے۔ فرماتی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، آقا اسے پہنا کرتے تھے، آقا اسے پہنا کرتے تھے۔ اب توجہ، آگے سنو اور حدیث کو سمجھو اور اپنا ایمان مضبوط کرو۔ آگے فرماتی ہے فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ، ہم اس کو پانی میں دھو کر اس کا پانی ہم مریضوں کو پلا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تشفا بہا، اس سے شفا مل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنا فتوا، آنا میدان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جو یہی سمجھ گیا اللہ اکبر وہی مجدد نیت ماضیہ ہے، وہ میرے اعلیٰ حضرت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ، محبت اہل بیت ہو، محبت رسول اللہ ہو، محبت صحابہ ہو، محبت اہل اللہ ہو، محبت الحسنین کریمین کی ہو، محبت غوث اعظم کی ہو، محبت غریب النواز کی ہو، ساری محبتوں کا
घूम के बोलो। हाँ, एक रिवायत मेरे जहन में आई, हाँ हो सकता है कुछ लोगों के कुर्सी के पाए शायद हिल ना जाए। यहाँ की तो बातें नहीं कर रहा, आशिकों के दरमियान है, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। वो जो आज मोबाइलों पे लगे होंगे, नहीं लगे होंगे तो लगेंगे, है ना। लीजिए, बहुत हुजूर का खुतबा सुनाने वाले हूँ, आज मैं हुजूर का एक खुतबा सुना देता हूँ। जोर से कहो, रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। लीजिए, फरमाया जाता है जंगे खैबर हुई, हाँ जंगे खैबर हुई, जोर से बोलो। लीजिए, खैबर फतेह, अब बात आ गई तो मैं थोड़ा सा और पीछे आ जाऊँ, थोड़ा सा और तारीख में पीछे ले आ जाऊँ। हाँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने अहबाब के दरमियान, सब चीज़ नहीं देना अपनी औलाद को, मोबाइल से लेकर जो चाहना नहीं देना, तुम्हारी मर्जी। दीन 1400 साल पुराना ही देना हुजूर वाला, वो वही देना जो हुजूर वाला है ना, वो वही देना। हाँ, वो जो करबला वालों ने दिया, वो जब सुनो वो दीन क्या है वो सुनो। हाँ, मैं पीछे थोड़ा सा आने लग गया, मैं जो रिवायत बयान कर रहा था वो भी बाद में बयान करूंगा। आका तशरीफ फरमा है, खैबर फतेह नहीं हो रहा है, जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, फतेह नहीं हो रहा है ना। आका फरमाते हैं कल खैबर को वो फतह करेगा, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, है ना, जरा जोर से बोलो। व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है, वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। अब सहाबा फरमाते, रात भर चर्चा होता रहा कि ऐ काश वो अलम हुसैनी हमें मिल जाए। अलम हुसैनी से भी कुछ खटका होगा ना, मैं खटकाऊंगा भी कायदे से, जोर से बोलो। वो अलम हुसैनी हमें मिल जाए, अलम हुसैनी हमें मिल जाए। रात भर सहाबा के दरमियान गुफ्तगू होती रही। सुबह नमाज़े फज्र का पढ़ाते हैं, जैसे ही सलाम फेरते हैं हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं मैं भी इंतजार में था, दीगर सहाबा फरमाते हैं मैं इंतजार में था, वो शख्स मैं हो जाऊं जिस आका ने जिनके बारे में बताया है कि मैं अलम ये झंडा उसे दूंगा। जैसे ही आका सलाम फेरते हैं, इरशाद फरमाया जाता है ऐन अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहाँ है, बुलाओ बुलाओ, अली कहाँ है। निगाहे मुस्तफा जिसे तलाश करे वो ज़ाते अली है, वो ज़ाते अली है। इंतखाबे मुस्तफा जो है वो ज़ाते अली है। बिगड़ता है वो तू बिगड़ता है, उनसे जिक्र तभी मैं उधर भी आऊंगा। अली कहाँ है, अली कहाँ है, या नाम आ जाता है ईमान ताजा हो। अली मोहब्बत देखो, अली कहाँ है, प्यार देखो, अली कहाँ है, मोहब्बत देखो, अली कहाँ है, अली कहाँ है। मतलब अभी अगर मैं ये जुमला दोहराता रहूं मैं थकूंगा नहीं। अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है। काका आंखें दुखाई हैं, जानते तो थे मेरे आका आलिम गैब है, लेकिन वो नासबियत का कलेजा भी तो चीरना था ना, उसने भी तो घुट घुट के धुएं में मरना था ना, है ना। हाँ, अली को बुलाओ, आका आंखें दुखाई हैं, नहीं फिर भी बुलाओ, फिर भी बुलाओ। एक हदीस वहाबियत के भी, एक हदीस राफियत का भी बुलाओ अली को,
مولا تشریف لائے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آقا آنکھیں دھکائی ہیں, آقا آنکھیں دھکائی ہیں. فرمایا جاتا ہے احمد مختار کے قریب ہو, سید الابرار کے قریب ہو, لعاب دہن نکالا جاتا ہے اور چشمے نازنے چشمے مبارک علی پر لگایا جاتا ہے. علی کیسا پاتے ہو؟ آقا پہلے سے بہتر دیکھ رہا ہوں. ایک نقطہ یہاں بیان کر دوں, میں بتاؤں, یہی حضرت مولا ہیں, توجہ, یہی حضرت مولا ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جب آقا کی دوش پر تشریف فرما ہوئے تھے تو کہا تھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آسمان پر کی باتیں سن رہا ہوں, زمین تک دیکھ رہا ہوں. توجہ, یہی علی ہے رضی کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ دوش مصطفیٰ پر ہے, آسمان والوں کی باتیں سن رہے ہیں, اور یہی علی ہے نگاہ مصطفیٰ لعاب مصطفیٰ چشمے علی پر لگی ہے. کیا کیا دکھا دیا, دیکھنے والے علی جانے, دکھانے والے مصطفیٰ. توجہ ذہن حاضر رکھنا, میں ذرا اختیار آقا دکھا رہا ہوں, اور ذرا آقا کا اختیار دیکھو. وہی ایک لعاب دہن ہے, حضرت عبداللہ ابن عتیق صحابی ہے, ٹوٹی پنڈلی لے کر آئے. آقا گڑھے کے اندر پیر پڑ گیا, پنڈلی ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آقا لعاب دہن لگاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عتیق سے پوچھا جاتا ہے کیا پاتے ہو؟ کہ آقا بالکل ٹھیک ہو گئی ہے ہڈی. وہی لعاب دہن ہے. کھاری کنویں کی شکایت صحابہ لے کے آتے ہیں, آقا کھاری کنواں ہے, پانی پیا نہیں جاتا, لعاب دہن ڈالا جاتا ہے, میٹھا ہو جاتا ہے. وہی لعاب دہن ہے. غار یار ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کہو سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے, غار ثور ہے, سانپ ڈس رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا سانپ نے ڈس لیا. لو دیکھ تو یا رسول اللہ, آقا ڈس لیا گیا ہوں. آقا فرماتے گھبراتے کیوں ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. لعاب دہن لگایا جاتا ہے, سانپ کا زہر چلا جاتا ہے. وہی لعاب دہن مولا کی آنکھ پر لگ رہا ہے. وہاں بھی ابھی لعاب مصطفیٰ نہیں سمجھ پایا. ذات مصطفیٰ چلا ہے سمجھ میں, ابھی لعاب مصطفیٰ نہیں سمجھا. ذرا غور سے. ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی جاؤ, تم نے خیبر کو فتح کرنا ہے. اب ایک تفصیلی واقعہ ہے. علم اٹھایا علی نے ہے, اٹھایا تو علی علم تم نے تھامنا ہے. ہاں, اور اٹھایا کربلا کے اندر عباس علم بردار نے ہے نا. ہاں ذرا زور سے بولو, بولو. اب میں آپ کو ادھر لے جانے لگ گیا. جنگ خیبر ختم ہوئی. اب یہ خطبہ رسول اللہ سنا دوں, اور ترازو آج دے رہا ہوں کون حلالی ہے. سمجھ لینا, ہڑبڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حلالی خون اپنا حلال پنا دکھا دیتا ہے, ماؤں کی گود سے نظر آنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں, یہ جو حوالہ بیان کر رہا ہوں میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے بھی بیان کیا. نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن بن عبد السلام شافعی نے بھی بیان کیا, اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر بھی یہ واقعہ آیا. سنو, فرمایا جاتا ہے ان جابر امارانا, جنگ خیبر, یہی جنگ کے بعد مولا نے خیبر کو فتح کر دیا, اکھاڑ کر پھینک دیا ہے نا, اکھاڑ کر پھینک دیا ہے. ہاں, آج بھی غلامان مولا نہ جانے کتنے خیبروں کو اکھاڑ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اونچا گیٹ ہے, غلامان حیدر بولے کہ خیبر میں حیدر نے اکھاڑا تھا, ان کے غلام گیٹ کی اونچائی نہیں دیکھتے ہیں, محبت رسول اللہ نے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا جشن غریب النواز ہو پھر ان کے بابا جان کر دے نواز کی بارگاہ میں بھی تو ہم نے قبول کروانا ہے نا. یہ بھی ہم سندیں پیش کرنا ہے. حضور یہ لیجئے قبولیت کی مہر تو چشتی انشاءاللہ لگنے ہی لگنا ہے نا. آپ ادھر بھی آنا ہے انشاءاللہ. ہاں فرمایا جاتا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا علی حب علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں آقا نے حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت پر جانچ لیا کرو. آقا ہوتے نے صحابہ کو جانچ لیا کرو, جانچ لیا کرو. ہاں فرمایا جاتا آگے جو نزہۃ المجالس کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انا فرماتے ہیں یا ایھا الناس امتحنوا اولادکم بحب علی کرم اللہ وجہ الکریم. اے لوگوں علی کی محبت سے لوگوں کا اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا کرو. علی کی محبت سے اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا. آقا فرما رہے ہیں امتحان کر لیا کرو. اب انصار کرام کا طریقہ تو دیکھ لو ذرا. سبحان اللہ دو سبحان اللہ. فرمایا جاتا قالت الانصار انا كنا لا نعرف الرجل الى غیر ابیہ بغض علی کرم اللہ وجہ الکریم. فرماتے ہیں جس شخص کے اندر علی کا بغض نظر آتا تھا ہم جان لیتے تھے نطفہ ٹھیک نہیں ہے. ہم جان لیتے تھے. وائن دور کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو علی کا بغض ظاہر کرے وہ اپنے خون کا پتہ دے رہا ہوتا ہے. وہ اپنے خون کا پتہ دے رہا ہوتا ہے. توجہ پھر سے پڑھ رہا ہوں وہ الفاظ. ہاں انا كنا لا نعرف الرجل الى غیر ابیہ ببغض علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. مولا کا اگر بغض دل میں ہو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ معاملہ گڑبڑا گیا. معاملہ گڑبڑا گیا. ذرا زور سے بولو بولو. اور بحمداللہ اس کا دوسرا پہلو کہ مولا کی محبت سچی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں الحمدللہ وفادار مولا وہ ہوتا ہے جو اگر حملہ ابو بکر صدیق کی عظمت پر ہوگا, حملہ اگر فاروق اعظم کی عظمت پر ہوگا, حملہ اگر عثمان ذو النورین کی عظمت پر ہوگا تو یہ تو میں نے الحمدللہ اپنے مولا سے سیکھا ہے کہ عثمان غنی کے رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حسن حسین کی ڈیوٹی لگا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی نے بتا دیا شیخین کریمین ہو یا دیگر صحابہ ہو تحفظ کوئی کرے گا تو علی والا. کوئی خبیث ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر عظمت پر بھوکا بھی سبحان اللہ دیورے مولا تو پھر جو غلامان مولا کے ہیں ان کے تو پہل. ذرا زور سے بولو. یاد رکھنا الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ہم وہ مزاج نہیں رکھتے. ایک بات یاد آئی, ایک بات بتاؤں گا میں شاید پہنچا دوں آپ کو. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے اور ایک کام دیتے ہیں اعلیٰ حضرت. اور کس کو کام دے رہے ہیں؟ اللہ والوں کو دے رہے ہیں کام. ہمیں فرماتے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اللہ والوں کو کام دیتے ہیں. ارے اے خدا کے بندے, ارے اے اللہ کے بندے تو میرے دل کو اللہ والوں کو کام دیا. ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو کوئی ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا, نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا ڈھونڈو. اعلیٰ حضرت نے کام دیا. اب یہ اللہ والے گئے ڈھونڈا کیا ہوگا تلاشا. اب جب یہ لوٹ کے آئے تو یہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے, ہمیں اے رضا
ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، کہاں در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بیٹے ہیں بریلی شریف میں، لیکن نبی 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 کہتے کہتے دل مدینہ منورہ میں پہنچ جائے تو غلامان رضا علی 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 کہتے کہتے دربار علی میں کیسے علی 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 کہتے کہتے ہم بھی دربار علی میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیمرہ لگا وہ سمجھنا یہاں دربار علی میں میں شاید پہنچا نہیں پایا جہاں پہنچانا میں بات کرتا ہوں ان سے۔ ہاں میں پہنچا نہیں پایا جہاں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ چارجنگ کس کے کیمرے میں کرتا ہوں؟ نبی نبی کہتے کہتے مدینے پہنچ جائیں، ہم تو علی 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 کہتے کہتے نجف اشرف نہیں پہنچیں گے۔ اس پر اعتراض کرے تو پھر وہ اپنا معاملہ دیکھے۔ باب العلم سے اگر کوئی ٹکرائے گا وہ ان کہیں منہ سے نکلیں گی کہ سمیٹے نہیں سمیٹ پائے گا۔ میں سمجھا نہیں پایا، ہاں باب علی سے باب علم سے ایک حدیث بتاؤں آپ کو، وہ نکلیں گے اس کے منہ سے وہ ان کہی کہ خود سمیٹے نہیں سمیٹ پائے گا۔ ہاں وہ تو زمانہ دیکھ رہا ہے۔ اور الحمدللہ تو پہلے اعلیٰ حضرت و شیر پیش سنت غلامان اعلیٰ حضرت غلامان شیر پیش سنت محبت رنگ علی کے اندر مست و مگن ہے۔ ہم ایک حدیث میں بتانے لگ گیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر شعر بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پہلے حدیث سنو، آقا ملائے کائنات کو بلاتے ہیں، توجہ ذہن حاضر ہے، اے علی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، علی تو ان کو خبر نہ دینا، میں سنوں گا خبر ان کو۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کا ترجمہ کرتے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ میں نے سوچا اب یہاں سے میں اب آگے اپنی تشریح بیان کرنے لگتے ہیں۔ سنو میں فیضان شیر زندہ، آقا حدیث، آقا جب آخرت میں آپ نے خبر ہی دینا تھی تو مولا کائنات کو کیسے آپ نے بتا دیا؟ مولا کائنات آخرت میں ہی بتانا تھا نا۔ تو توجہ، الحمدللہ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، کوئی علم علی کے رہ کیسے سکتا؟ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زندگی کے اکبر نے بھی بولا علی مولا علی مولا دکھنے لگ گیا ہے۔ نے بھی بولا علی مولا علی مولا ذرا زور سے بولو، ہم سب نے بولا الحمدللہ۔ یہ فیضان ہے انہی پیاروں کا کہ الحمدللہ کربلائے معلیٰ سے لے کر آج دیر معلیٰ کے اندر ایک بہار لگی ہوئی ہے، ایک قرص چل رہا ہے، ایک بہاریں آئی ہوئی ہیں، دیوانے جھوم جھوم کر آ رہے ہیں۔ یہ بہاریں کہاں کی ہے؟ آپ کہو کہ دربار مولا کی ہے، میں پوچھنا چاہوں گا، چلو آؤ کلیئر میں چلیں، پوچھو بہاریں کہاں سے آئی ہیں؟ کہو کہ دربار مولا سے آئی ہے۔ آؤ کہ چھوٹا چلے، یہ بہاریں کہاں سے آئی ہیں؟ دربار مولا سے آئی ہے۔ یہ اللہ والے سارے دربار جو ہے وہ رسائی ہے دربار مولا تک پہنچانے۔ آؤ اپنا ادھر لے کر چلوں آپ کو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لے کے چلوں آپ کو۔ ہاں کسی نے کہا کہ وہ نور شیر ہندوستان یاد آ گیا، شیر ہندوستان یاد آ گئے، فرماتے وہ دودھیا گنگا،
कहने लगा वो हजरत का अंदाज़ बयान, वो सुनहरा कलश, वो दयारे गरीबुन नवाज, वो आताए नूर, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, और किसी जाने आने की नहीं, जिसे चाहा उसको दर पे बुलाया, जिसे चाहा उसे दर पे बुला लिया। हाँ, उनका उससे पाक है। मैं वो भी बयान करूंगा जो मेरे जहन में है। मैं एक बात आपको बताऊं, जरा जोर से बोलो, तो बोलो। हाँ, वो जो इतराज करते हैं ना, कभी वक्त होगा इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह करबलाई मोहल्ला और करबला बयान करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, और फिर पूछूंगा दिले राफजियत से और दिले नासबियत से, ये बता वो करबला जो तुम बयान करते हो या वो करबला जो हम बयान कर रहे हैं? इंशाल्लाह होगा। लेकिन मैं अभी इधर बयान क्या करने लग गया, इतराज क्या किया जाता है, उससे ताकत वाले होते, आओ मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे हिसाब से बात करने लग गया। हुसैन अगर ताकत वाले होते तो करबला में पानी मंगा लेते। बेहुदा इतराज, इसके अगर जवाब दिए जाए तो बेशुमार है ना, लेकिन बात यह है निचोड़ कि वो मकाम सब्र व रज़ा का था। मेरे इमाम ने सब्र फरमाया, यूं ही तय हुआ था, लेकिन ताकत देखना है तो आओ इसका जवाब भी गरीबुन नवाज दे गए। पानी करबला में भी बंद हुआ है और पानी अजमेर में भी बंद हुआ है। करबला में सब्र था और अजमेर में पावर दिखाई गई है, ताकत दिखाई गई है, और इस शान के साथ पावर दिखाई गई है कि ये पानी की औकात क्या है, इसको हम नहीं अपने खादिम से बुला लिया करवाते। इसके लिए हम नहीं जाते हैं, जाएगा पूरा आना सागर लेकर आएगा, इसके लिए हम नहीं जाएंगे। भागा भी तो है ना कि करबला में देखो और अजमेर देखो, खादिम गया आना सागर से बोला कि गरीबुन नवाज ने बुलाया, ले लीजिए माओ एक प्याला बहादुर को, आने जाने का टिकट हमारा, खाना पीना भी दे देंगे, चल देर हाथ ना आई तो जाग लेके चले, कौवा खिला देंगे, कहेगा नहीं सही तो खाना बगल से मंगवा देंगे, उसी का शोरबा पिलवा देंगे, लेकिन आ तो सही, चल तो सही, कटोरा ले और पूरा आना सागर आज की डेट में कटोरे में समा के दिखा। अरे अभी कटोरे कासाए गरीबुन नवाज को नहीं समझ पाया है, हुसैन को कैसे समझे? जरा जोर से घूम के लीजिए, वो कासाए गरीबुन नवाज लेके आए आना सागर, लीजिए कोई वो उनसे भी बात करता है, पानी से भी बात करता है। मैं कहता हूँ हाँ, हुकूमत होती होगी लोगों की इंसानों पर, ये वो नबी का बादशाह बनाया हुआ है, मुस्तफा से वो हिंद का राजा बनाया हुआ है, जिसकी हुकूमत इंसान पे भी अजिन्ना पे भी, जिसकी हुकूमत नबादातो जमादात के ऊपर भी है। ये वो मेरे गरीबुन नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु है। तवज्जो तवज्जो, कासाए गरीबुन नवाज गया, आना सागर गरीबुन नवाज ने बुलाया है, गरीबुन नवाज भी कमाल कर रहा है। कैसे कैसे करते हैं वो ऐसे वैसे ही रह जाते हैं, और जो मान जाते हैं वो मर्तबा और मंजिलें पा लेते हैं। गए पानी लेकर आ गए, और गरीबुन नवाज ने मैसेज दे दिया कि करबला में सब्र था लेकिन ताकत हमारी ये है, आओ अजमेर देखो ये ताकत ये है, पानी को खुद लेने नहीं जाते, खादिम को भेज देते, मंगवा लेते। आ जाओ जरा जोर से, जरा जोर से बोलो। शेर बेशे सुन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हु व अरगा वन्ना, मुझे याद आए, हाँ
فرمایا جاتا ہے کہ وہ کہنے لگا، اعتراض کرنے لگا کہ وہ کہاں گئے تھے، تو فرماتی ہیں توجہ، ذہن حاضر ہے، توجہ، فرمانے لگی کہ وہ اجمیر شریف گئے تھے۔ تو کہا اچھا، کوئی شریف سنے تھے ہم نے، ایک مکہ شریف، ایک قرآن شریف، یہ تیسرا شریف کہاں آ گیا؟ تو میرے فرماتے ہیں جد کریم کہ آپ کا مزاج مردود، آپ کا مزاج مردود، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ، بولے تمیز آپ بتا دیجیے، تمیز آپ بتا دیجیے، تو کہا مزاج شریف کہنا چاہیے، بولے تیرا مزاج شریف ہو جائے، میرا غریب النواز کا دربار شریف نہ ہو جائے۔ ابھی تو تم نے قانون بتایا تھا 2 ہوتے ہیں نا، تو تیرا تیسرا کہاں سے ٹپک گیا؟ آگے ٹپک گیا۔ اور الحمدللہ جہاں جس شہر مبارک کے اندر میرے نبی کا لال آ گیا، اس شہر کے ذرے ذرے سے محبت سنیوں کو ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ وہ شہر نہیں بلکہ ہم ہی ہیں سفید والے، ہم ہی ہیں سچے ہندوستانی، ہم ہی ہیں وفادار ہندوستان کے، اپنے دیش کے وفادار ہیں، اپنے وطن کے وفادار ہیں۔ جس وطن میں میرا غریب النواز ہے، اس وطن کا کوئی پتا بھی نہیں توڑ سکتا ہے۔ غریب نواز والوں کو خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہمارے غریب نواز، ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت۔ الحمدللہ ہم اپنے دیش سے بھی محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تو زمانے نے دیکھا کہ ہاں وہ پکڑے کون کون گئے ہیں، کون کون گئے ہیں، غریب النواز کے دربار والے، اور جو سچے حسینی ہیں وہ الحمدللہ وہ نبی کے بھی وفادار ہیں اور اپنے وطن کے بھی وفادار ہیں، اپنے وطن کے بھی وفادار الحمدللہ۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں الحمدللہ ہاتھوں کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھمائی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے تو اجمیر والے کے لیے گلاب ہے۔ ہے نا، اب تو گلاب کی بات یاد آئی تو مجھے ایک اچھے حضرت کی بات یاد آ گئی، ہندوستان یاد آ گئے۔ مجھے ہندوستان فرماتے ہیں یہ میں نے یہ گلاب دیکھا جب دیار غریب نواز پر، تو نہ چمپا ہے نہ چمیلی ہے، نہ یاسمن ہے نہ گلسمن ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، ادھر دیکھو تو گلاب، ادھر دیکھو گلاب۔ پوچھا کیوں گلاب، تم ہی آ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں حضرت غریب نواز ہندوستان کا بادشاہ، گلاب پھولوں کا بادشاہ۔ کی بات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں ہے۔ ہاں گلاب غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ، اور گلاب وہ پھولوں کا بادشاہ، بادشاہ کے پاس آ جائیے۔ میں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک بات اور یاد آئی، آپ ان کا سمجھ رہے نا، ہاں اتنگا پجامہ، ان کا آپ پھولا دیکھنا، ٹن ٹنا نہ گلاب ہے نہ کچھ، نہ تیرا ہے۔ پوچھو کیوں؟ ہاں مجھ سے پوچھو، گلاب غریب النواز والا ہے، ادھر کیسے چلا جائے؟ بلانے کی بات نہیں، گلاب تیرے پاس جائے گا ہی نہیں۔ پر درود پڑتا ہے نا، ہاں ذرا زور سے بولو، منہ کو تو کھولو۔ الحمدللہ یہ گلاب ہے، ان کا اگر دولہا دیکھو لگتا جنازہ جا رہا ہے، اور سنی کا جنازہ دیکھو تو لگتا دولہا جا رہا ہے۔ پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آزی، شب گور ہے کس گل سے ملاقات۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا
اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے میاں. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے. میں اگر باتیں کروں اور دلائل دینے پر آؤں وقت تفصیلی ہو جائے گا, گفتگو تھک کر ہو کر رہ جائے گی, لیکن باتیں مکمل نہ ہوں گی. سچائی یہ ہے, نچوڑ یہ ہے کہ لگے رہو دربار غریب النواز سے, لگے رہو اللہ والوں کے دربار سے, دامن تھامے رہو غوث اعظم کا, نعرے لگاتے رہو حسین کریمین کا, ذکر کرتے رہو مولا کائنات کا, ذکر کرتے رہو کربلا والوں کا, چرچا کرتے رہو غوث اعظم کا, ذکر کرتے رہو حضرت ابو بکر صدیق کا, ذکر کرتے رہو فاروق اعظم کا, چرچا کرتے رہو عثمان غنی کا, ذکر کرتے رہو غوث اعظم کا, ذکر کرتے رہو غریب النواز کا, ذکر کرتے رہو مخدوم پاک کا, ذکر کرتے رہو اعلیٰ حضرت کا, ذکر کرتے رہو شیر سنت کا, ذکر کرتے رہو اعلیٰ حضرت شیر سنت کی محبت جنہوں نے تمہارے دل میں بسائی ہے, بے بس کری ہے, سمجھایا ہے دین کیا ہے, بتایا ہے مسلک کیا ہے, سمجھایا ہے دین کیا ہے. یعنی تم ذکر کرتے رہو شیر ہندوستان کا, محبت کرتے رہو معصوم ملت سے, چرچا کرتے رہو ناصر ملت سے, اللہ والوں سے پیار کرتے رہو. یہاں یاد رکھنا تمہارا کام ہے, وہاں نہ بھولنا تو پھر اللہ والوں وہاں بلائیں گے تو وہاں تمہیں نہیں بلائیں گے. ہاں لیکن شرط یہ ہے بابو, ایمان اعلیٰ حضرت چاہیے ہے ہمیں تو پھر 100% چاہیے. آدھے اعلیٰ حضرت والے ہم نے بہت دیکھے ہیں, آدھے والے بہت دیکھے ہیں. اعلیٰ حضرت لو تو اعلیٰ حضرت پورے لو, 100% لو. اعلیٰ مطلوب ہو تو اعلیٰ حضرت پورے ہو. میرے پاس آئے, چومنا نہیں چاہیے. اچھا چومنا نہیں چاہیے, ابھی وہ لنگر شریف کے اندر چومنا نہیں چاہیے. اچھا چومنا نہیں چاہیے, بولے چومنا نہیں چاہیے. میں ایک بات بتاؤں بابو, بیچ میں ایک بات کرو. جس طرح وہابیوں دیوبندیوں نے توحید کی آڑ لے کر عشق رسالت پر حملہ کیا ہے, آج سنی کہلانے والے کچھ مولوی اعمال کا سہارا لے کر اللہ والوں کے آستانوں پر حملہ کا سہارا لے کر اللہ والوں کے مزارات کے مراسم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. یہ آڑ لیتے ہیں. حقیقت سمجھنا بابو, تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دین کا, تماشا کھیل بنا دیا ہے. اگر کوئی محبت رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم, محبت علی کے اندر, محبت حسنین کے اندر, محبت غوث اعظم کے اندر, محبت اہل اللہ کے اندر اگر جھوم جائے تو ناچنے لگا, معاذ اللہ کہو, تماشا بنا دیا ہے. ارے بس اور کسے کہتے ہیں ظالم؟ سب کہتے ہیں رضا پل سے اب بچ کرتے گزریے. کہے گا اعلیٰ حضرت پل صراط پر ناچتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ارے یہ تو عین سعادت مندی ہے کہ محبت کے اندر انسان جھومنے لگے اور بارفتہ ہو جائے. ذرا سا جھوم لے, ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, تماشا بنا دیا. سچائی یہ ہے, یہ حقیقت کے اندر یہ خشک مولوی ہے, انہیں درہ چاہیے ہے شمس تبریزی والا. تب یہ کہیں گے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. پڑے گا نا, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی بننا ہے غلام غریب النواز بن پہلے, مولوی بننا ہے غلام اللہ اکبر مخدوم سمنا بن پہلے, مولوی بننا ہے غلام اعلیٰ حضرت بن, مولوی بننا ہے غلام شیر سنت بن, مولوی بننا ہے غلام حسنین بن, مولوی بننا ہے پہلے نسبتوں والا بن, مولوی بننا ہے تعزیہ امام علی مقام والا بن. اب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ سوئی گھس رہی ہے کہ ہاتھ گھس رہا ہے, تو نہیں جو چکر میں ہے گھس کیا رہا ہے, اور تیرے دماغ میں پتہ ہی نہیں کیا کیا گھسا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ دعوے کے ساتھ آج کہہ کے جا رہا ہوں, الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت مطلوب ہے تو پھر 100%. وہ نہیں ہے تمہیں بتانے کیا لگ گیا, 4 ہاتھ دور رہیے, 4 ہاتھ دور رہیے. میں نے کہا 4 ہاتھ اگر کوئی تمہارے استاد نے قاعدے کے لگا دیے ہوتے تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہوتے قاعدے سے فتویٰ آدھا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا, وہ جو آدھے اعلیٰ حضرت والے ہیں نا وہ بتا رہا ہوں میں, آدھے والے ہیں مطلب والی ادھر
اور ورنہ ہزار. تو پھر میاں تم اچھا بات یہ بھی ہے, بات بتاؤں, سچائی بتاؤں, آدھے تو میں نے وہ دیکھے جنہیں فتاوی رضویہ کا نام بھی وہ واٹس ایپ کے فتووں سے نظر آتا ہے. انہیں عبادت میچ بھی نہیں کر ملتی ہے, عبادت میچ بھی نہیں کر ملتی. عبادت کی میچنگ کی بات کروں, ابھی میں نے نیا دیکھا کہ وہ حوالہ دیا گیا, وہ حوالہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ تو حالتیں ہیں. اب میں ادھر تفصیل میں تو نہیں جا رہا ہے نا, ہاں میں ادھر تفصیل میں نہیں جا رہا, تو مطلب بتا یہ رہا ہوں یہ حالتیں ہو چکی ہیں. اب سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں, انصاف سے سننی سمجھنا کہ داندانیم پورا پتہ نہیں کیا کیا مارا جا رہا ہے تمہارے ساتھ. 4 ہاتھ دور رہنا یہ بتایا جا رہا ہے نا, 4 ہاتھ دور رہنا یہ بتایا جا رہا ہے نا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. توجہ توجہ, میں بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. آج میں در سے حشمتی لگائے بیٹھا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے, وہ 50% اعلیٰ حضرت نہیں 100% اعلیٰ حضرت میں بتاؤں کیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, پہلے نچوڑ بتا دوں پھر تفصیل فرماتے ہیں, 4 ہاتھ دور رہے وہ ادب ہے, اور جو چوم لے وہ محبت ہے. یہ بھی ہمارے چلانے والے کے لیے لات ہے. چلانے والے واہ, یہ بھی محبت والے ہمارے ہیں. جو چوم لے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ادب والے ہیں, وہ ادب والے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توجہ فرماتے ہیں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں. سبحان اللہ, حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ہاں میں ایک بات بتاؤں, یہاں رکوں گا میں, چلو پہلے یہ بیان کر دوں پھر بتاؤں گا. چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. مروان ایک ظالم گزرا ہے بادشاہ, آپ نے دیکھا اس نے گریبان تھاما, کیا چوم رہے ہو پتھروں کو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں پتھر کے پاس نہیں آیا, اس پتھر کے پاس آیا جس کو نسبت رسول اللہ, میں آقا کے پاس آیا ہوں. توجہ, اب اعلیٰ حضرت اس کے آگے فرماتے ہیں, تو جو چومنے پر اعتراض کرتا ہے وہ مروان کا ترکہ ملا ہے اسے, اور جو چومتا ہے اسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ترکہ ملا. فیصلہ کر لو کس کے پاس کس کا ترکہ ہے. جی ایک اور بات آ گئی چومنے پہ, تو میں ایک اور حوالہ دوں, پھر میں اپنی بات کو میں بیان کر رہا ذہن میں آئی ہے وہ بیان کروں گا. پہلے ایک اور حوالہ. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں, امام العشاقین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, عاشقوں کی جان ہے, عاشقوں کی جان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. فرمایا جاتا ہے خواب میں دیکھا آقا بلاتے ہیں, آقا کی ظاہری دنیا سے تشریف جانے کے ایک زمانے بعد خواب میں دیکھا یہ حبشہ چلے گئے تھے. یہ فرماتے تھے, توجہ ذہن حاضر رکھنا, یہ فرماتے تھے کہ جب آقا کا نام آتا ہے اذان میں تو چہرہ رسول اللہ نظر نہیں آتا, تو بلال اذان نہیں مکمل کر پاتا. تو یہ چلے گئے حبشہ. اعلیٰ حضرت کو حدیث نقل فرماتے ہیں, یہ حبشہ سے خواب میں دیکھا انہوں نے آقا کو, ہے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کو حاضر ہو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حدیث میں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے تابانہ اٹھتے ہیں, قجاوا کرتے ہیں, سواری پر بیٹھتے ہیں, چل دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر. ظالم کہتا ہے روضہ پاک کی زیارت کو نہیں جانا چاہیے, کہو معاذ اللہ. میں کہتا ہوں ہم نے دین صحابی سے سیکھنا ہے, وہابی سے نہیں سیکھنا ہے. بلال حبشی جا رہے ہیں زیارت رسول اللہ کو, روضہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے. اب مدینہ والوں کو پتہ چلتا ہے بلال آ رہے ہیں, نبی کے محسن آ رہے ہیں, نبی کے عاشق آ رہے ہیں. حضرت بلال کی آمد کی اطلاع ہوتی ہے, اہل مدینہ جمع ہوتے ہیں, حضرت بلال آتے ہیں. اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں فتاوی رضویہ میں یہ حدیث دکھانا میرا کام ہے, آنا تیرا کام ہے, دکھانا میرا کام ہے. بے تابانہ آتے ہیں, سب سے پہلے رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں. ذرا زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو عمل اکابر صحابہ سے ثابت ہو اس عمل پر اگر کوئی اعتراض کرے, میں نے بتایا نا اعلیٰ حضرت بیان کرو تو پھر پورے بیان کرو, ہے نا. محبت ادب والے بھی ہمارے, محبت والے بھی ہمارے. میں بات آگے کرنے لگے. اعلیٰ حضرت نے تو یہ حدیث یہیں تک بیان کری چونکہ ان کو یہیں پر اتنا محل استدلال تھا ان کا. میں اور یہ حدیث آگے بیان کر دوں.
दूसरा दोस्त है तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। बाहर में गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं सीना जकड़ कर, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन प्यारों का नाम आता है तो वो जकड़न भी गई और वो बीमारी भी गई। तो गई बात नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जली जाती है ना, रूहानी भी शिफा मिल जाती है। तवज्जो, अब फरमाया, हदीस का हिस्सा आगे बयान कर दूं। फरमाया जाता है कि सहाबा जमा हुए, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का ये दौर है जब ये आए हैं, जमा हुए। फारूक आजम कहते हैं कि बिलाल अब वो अजान हो जाए जो रसूलुल्लाह के ज़माने में देते, वो अजान हो जाए बिलाल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देते थे, वो अजान हो जाए। फरमाया नहीं, वो मैं अजान नहीं दे सकता, वो मेरे अंदर वो मजाल नहीं, वो हिम्मत नहीं कि मैं अजान दे पाऊँ। अब देखो सहाबा क्या फारूक आजम की मोहब्बत हुजूर की अहले बैत से कितनी। फरमाते गए, हज़रत उमर फारूक आजम ने कहा हज़रत बिलाल से अजान दे दीजिए। फरमाया नहीं, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं कि मैं अजान दे पाऊँ। तो साहबा बोले क्या किया जाए कि ये अजान दे लें? बोले ऐसा करो, दो शख्सियतों को बुला लो, ये अजान दे देंगे। दो शख्सियतों को बुला लो, बिलाल अजान दे देंगे। बोले ये दो कौन है? बोले हसन और हुसैन को बुलाओ, इनका कहा नहीं टाल पाएंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब हदीस आगे वही जो आला हजरत ने नकल करी है उसके आगे का हिस्सा बता रहा हूँ। अब सहाबा की जमात जाती है, हसनैन करीमैन के दरे दौलत पर जाती है। शहजादे दुनिया में आखिरत में आप ही तो है, लेकिन इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है। बताओ क्या मामला है, क्या वजह है? चला जाए, बिलाल अजान नहीं दे रहे हैं। आप कह देंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। अजान सुनना है जो रसूलुल्लाह के जमाने में सुनते थे, वो बिलाल का लहजा सुनना है, वो बिलाल का तरन्नुम सुनना है, वो बिलाल के होठ से निकले हुए अल्फाज को सुनना है। बड़ा दिल चाहता है, बड़ा दिल तड़पता है। चलिए चलिए कह दीजिए, आपका कहा नहीं टालेंगे। शहजादा खान तशरीफ लाते हैं और हजरत बिलाल से कहते हैं, ए बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु, अजान दे दो जो नाना जान के जमाने में देते थे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हदीस में आता है इधर अल्फाज कहे हैं, बिलाल मिंबर पर नजर आ रहे थे। मोहब्बत अहले बैत की देखना है। आओ जमाते सहाबा से पूछो, जमाते सहाबा से पूछो। मैं अक्सर कहा करता हूँ, वो जमाते सहाबा जो आका अगर सब्जी पसंद कर ले, उस सब्जी के खिलाफ सुनना वो गवारा ना हो, तो उस जमाते सहाबा के दिल के अंदर हुजूर की हाल की अजमत क्या होगी। उन्होंने देखा ना गोद में आका बिठा ले हैं, उन्होंने देखा ना सजदे को दूल दे रहे हैं, उन्होंने देखा ना सुना ना आका ने फरमाया है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह। उन्होंने सुना है कि अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे उससे तू भी मोहब्बत कर। उन्होंने सुना था आका ने फरमाया था, ऐ अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ करे, अल्लाह जो इनसे दुश्मनी करे, मौला अल्लाह अकबर। आका के दुआएं कलमात सुने थे उन्होंने, सहाबा ने अज़मत हसनैन करीमैन की जानते थे। तो सहाबा अल्लाह अकबर, मैं अक्सर कहा करता हूँ मोहब्बत अहले बैत देखना है तो जमाते सहाबा को देखो। हज़रत बिलाल जाते हैं, अज़ान शुरू करते हैं। अच्छा, अहले मदीना तैयबा, वही मदीना तैयबा है जो अब मस्जिद नबी शरीफ में समेट गया है तकरीबन। फरमाया जाता है जैसा ही बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अहले मदीना घरों से बाहर आ जाते हैं। हुजूर तो बाहर तशरीफ नहीं ले आए, घरों से बाहर तशरीफ ले आते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो अजान होती है लेकिन वो मुकम्मल न कर पाते हैं। बताए रहा हूँ, तवज्जो, इस हदीस से मालूम क्या हुआ? फारूक आजम का भी नजरिया ये और उनकी भी मोहब्बत ये कि बिलाल सबको तो मना कर देंगे, नबी की हाल को मना नहीं कर, नबी की हाल को मना नहीं कर पाएंगे।
یہ حضرت اللہ اکبر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت اہل بیت ہے. بات آئی محبت اہل بیت کی، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، سنا دوں آج مجھے میرا دل کر رہا ہے. ہاں میں آج سنا دوں آپ کو. میں بیان میرے ذہن میں کچھ اور مضامین آ رہے تھے، میں پھر ادھر سے لوٹ کر ادھر آنے لگ گیا. ہاں حضرت وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہے صحابی. کون حضرت حذیفہ بن یمان؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو رازدار رسول اللہ کہا ہے، حضور کے راز جاننے والے. آقا نے سب بتا دیا. اچھا ایک بات بتاؤ، رازدار رسول اللہ قائم ہے، جو ہونے والے ہیں آقا نے وہ بتائے تھے. وہابی یہ تو پڑھتا ہے لیکن اس نے یہ نہیں جان پاتا، یہی تو علم غیب ہے، اس کے عقل میں اتنا نہیں آتا. رازدار رسول اللہ کہے گا لیکن اتنا نہیں آتا. رازدار رسول اللہ کہنے ہی کا معنی دوسرا یہ ہے کہ آقا عالم غیب ہے، غیب کی باتیں جانتے، وہی نے بتا دی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو. توجہ، یہ رازدار رسول اللہ ہیں. مدینہ طیبہ کے اندر اگر کسی کا وصال ہوتا تھا، حضرت فاروق اعظم دیکھتے تھے. انہیں بلایا ایک بار، فاروق اعظم نے بلایا اور کہا کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ جو راز تمہیں رسول اللہ نے بتائے تھے ذرا مجھے بتا دو. فرمایا نہیں، حضور کے راز کو میں فاش نہیں کرنے والا. تو فرمایا جاتا مدینہ طیبہ میں اگر کوئی مثال ہوتا تو حضرت فاروق اعظم دروازے سے جھانکتے تھے، اگر حذیفہ ہوتے تھے رضی اللہ عنہ تو یہ بھی جنازے میں شرکت کرتے تھے، ورنہ یہ دروازہ بند اندر لے جائے. توجہ ذرا زور سے بولو. آج یہی بات اگر سنی جنازے میں بیان کر دے تو بولے حشمتی فتنہ کر رہا ہے. میں نے کہا حشمتی فتنہ نہیں کر رہا، حشمتی تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے، تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے. توجہ توجہ. حضرت یہی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں اجازت دے دے کہ میں آقا کے دربار سے تیرے لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں. تیرے لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں. توجہ، عقیدہ دیکھو صحابہ کا. جب جنت چاہیے ہے تو دربار رسول اللہ سے ملے گی. دربار دیوتا رب ہے لیکن بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. حاشا، غلط یہ روش بے بسر کی ہے. توجہ، حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں، فرماتے فصلا معه المغرب. میں آگے کے الفاظ بتا رہا ہوں. مغرب کی نماز پڑھی، فصل آقا نے نماز مغرب ادا کرائی لیکن یہ کہہ نہیں پائے. پھر عشاء، فصل العشاء، آقا نے نماز عشاء ادا کرائی، یہ پھر بھی نہیں کہہ پائے. جب نماز عشاء بھی آقا نے ادا کرا دی، آقا کاشان اقدس کی جانب چلے، یہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے. یہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. آقا فرماتے من ھذا حذیفہ. کون؟ حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. آپ جانتے تھے کوئی آ رہا ہے، دل میں کسی کی تمنا کچھ ہے. کون؟ حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے نام یا رسول اللہ. ہاں آقا آپ کا غلام حذیفہ ہے. فرماتے ہیں، اب توجہ، الفاظ بتا رہا ہوں، امام مشکات نقل کیا ہے مشکات شریف میں. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کچھ آگے فرماتے، اس سے پہلے آقا نے فرمایا اما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک. حذیفہ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے. آقا ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. جھولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا ان سے مانگتا. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ. وہ تو کہتے رہے مانگ کچھ اور بھی مانگ. اللہ اکبر. اے حذیفہ کیا حاجت ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے. یعنی جو دلوں کو خطرات کو، دلوں کے حالات کو جانتے ہیں وہی مدینے والے سرکار. اب انہیں آگے سے کیا کہنا تھا؟ انہیں تو مل گیا جس لیے آئے تھے. ماں کو بھی جنت لے آئے لیجیے اور اپنے خود کے لیے بھی جنت لے آئے. انہوں نے اب آگے سے کیا کہنا تھا؟ آگے سے انہیں کچھ نہیں کہنا تھا. اب آقا فرماتے اب جس لیے میں نے یہ حدیث بیان کری وہاں پر لے آیا. آگے آقا فرماتے ہیں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل استاذن ربه ويسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وبان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. سبحان اللہ. اے حذیفہ یہ جو فرشتہ ہے نا، یہ دو کام کے لیے آیا ہے خوشخبری دینے کہ یہ پہلے تو مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، پہلے مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنے آیا ہے وَيُبَشِّرَنِي، مجھے خوشخبری دینے آیا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی نو عورتوں کی سردار ہے، اور میرے شہزادے حسن و حسین
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لہذا اے اندور کے لوگوں باتیں بہت ہیں، کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون ہے حافظ کبیر. منہ سے کیا کیا کہہ دیا، دل میں کیا کیا اور ہے، لیکن آج بتا کے جا رہا ہوں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، جو محکمات ہیں ان کی حفاظت کرنا، جو معتقدات ہیں ان کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل میں اہل اللہ کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل کے اندر نبی کی آل کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل میں صحابہ کی ہے، نبی کے ساتھیوں کی ہے، نبی کے صحابہ کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو اللہ والوں کی ہے اس کی حفاظت کرنا. اس لیے کہ قسم خدا کی، قسم خدا کی، میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے قرآن کے اوراق پڑھے ہیں، میں نے قرآن کے حروف پڑھے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے سب کچھ عطا بھی فرماتا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے. بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، ہاں باغی جماعت نہیں ہیں ہم، بد ہیں ہاں گناہگار صحیح ہے، اس لیے شیار صحیح ہے لیکن باغی نہیں ہے. نجدی نہ آئے اس کو، یہ اللہ اکبر راہ خطر کی ہے، لیکن آج بتانے لگ گیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. پھر شیر ہندوستان یاد آ گیا. ادھر شاہجہانی مسجد ہے، ادھر سندلی مسجد ہے اور ادھر اولیاء مسجد ہے، ادھر اکبری مسجد ہے نا. ذرا زور سے سبحان اللہ. ایسے ہی چلا مسلمان سنی فرماتے ہیں. تو یہ کہنے لگا ظالم کدھر جا رہا ہے، پوجنے جا رہے ہیں، معاذ اللہ. پوجنے جا رہے ہو، غریب نواز کو پوجنے جا کہو معاذ. یہ بولی دیوبندیت بولے. اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف مسجدیں ہیں. غریب نواز نے کہہ دیا، حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں کہ جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد چلے جانا، جب جمعے کا ٹائم ہو تو آ جانا تیار ہے غریب نواز، آ جانا روزہ ہے غریب نواز پہ. ذرا زور سے ذرا جھوم کے بولو. اور الحمدللہ یہ فقیر کی حاضری بغداد معلیٰ ہوئی ہے، یہ فقیر کی حاضری نجف اشرف ہوئی ہے، فیضان نجف اشرف کا بھی ملا، فیضان کربلا والوں کا ملا، اور الحمدللہ ہم سب انہی فیضان ہی میں تو جی رہے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کی، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رت کربلائے رت کربلائے رت کربلائے رت. الحمدللہ اسی مصرے سے بلائیں بھی رد ہو رہی ہیں، وبائیں بھی رد ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک کا رکھ کلا کلی نابان پلپلا نابان، 10 لوگوں کا ناب ایک کا رکھ، ایک کا رکھ، یعنی ایک کے ہو جاؤ رسول اللہ کے، ہو جاؤ غوث اعظم کے، ہو جاؤ حسین کریمین کے، ہو جاؤ اللہ والوں کے. انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا، آخرت بھی صاف، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیجئے میں آخر حصے پہ آ گیا، آخر حصے پہ آ گیا. ہاں وہ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا زور سے بولو، منہ کو تو کھولو. آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بے شک وہ 4 لوگ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آقا فرماتے ہیں پہلا میں ہوں گا، پہلا میں ہوں گا تو فرماتے ہیں، دوسرے فرماتے ہیں وَأَنْتَ يَا عَلِي، اور دوسرے علی تم ہو گے، تیسرے چوتھے فرماتے ہیں تیسرے اور چوتھے حسن و حسین ہوں. دور سے یعنی وہ 4 جو پہلے سب سے جنت کا افتتاح کریں گے وہ پنجتن پاک میں سے ہوں گے. زور سے گھوم کے بولو. لیکن میں الحمدللہ ہم وہ مزاج رکھتے ہیں، ہم وہ حسینی انداز رکھتے ہیں، وہ حسینی تیور رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی کہتے ہیں آقا
تیرے چاروں ہمدم ہیں، تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جانو یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہد میں عشق رخ شہر داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آگے کیا فرماتے جنا بنے گی جنت بنے گی، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، بے شک سبحان اللہ، محبان چار یار، جو آقا کے چار یار کی محبت رکھتا ہوگا جنت تو بعد میں ملنا ہے، اس کی قبر جنت بنا دی جائے گی۔ محبت کر لو ابو بکر صدیق سے، محبت کر لو فاروق اعظم سے، محبت کر لو عثمان غنی سے، محبت کر لو مظہر العجائب والغرائب سے، محبت کر لو دفاع المغلات والمصائب سے، محبت کر لو اخی الرسول سے، محبت کر لو زوج البطول سے، محبت کر لو فاتح خیبر سے، محبت کر لو علی مرتضیٰ سے، تمہاری قبر جنت بنا دی جائے، بے شک سبحان اللہ، تمہاری قبر جنت بنا دی جائے گی۔ انشاءاللہ تو جنا بنے گی، جنا بنے گی، محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ الحمدللہ اے اندور کے خجور مسلمانوں، ہم ہی وہ ہیں جو علی والے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو صحابہ والے ہیں۔ اگر کوئی نابکار صحابہ کی عظمت پر حملہ آور ہوگا تو جواب علی والے دیں گے، اگر کوئی نابکار اگر حسنین کریمین نبی کی آل پر حملہ آور ہوگا جواب علی والے دیں گے، اور الحمدللہ دیتے چلے آئیں گے۔ لیکن آج ایک پیغام دے رہا ہوں، آج آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، یاد رکھ لینا جو سچا نبی کا وفادار ہوگا وہی دیش کا بھی وفادار ہوگا۔ میں الحمدللہ ہماری خانقاہ وہ ہے جو لگی لپٹی نہیں رکھتی ہے، وہ جو لگی لپٹی نہیں رکھتی ہے، الحمدللہ کلیئر رہتے ہیں، کلیئر رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو محبت رسول اللہ میں بھی کلیئر ہے، ہاں، اور اسی کے صدقے سے، انہی کے کہے سے، انہی کے بتائے سے، انہی کے فیضان سے اپنے دیش کے وفاداری کے اندر بھی کلیئر ہے۔ ہاں، وہ بولا ہم نہیں جائیں گے، لیکن حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں نا، ابھی میں کل ہی تھا، ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر کی چادر پہنچ رہی ہے۔ وہ نہیں آئے گا، پرائم منسٹر کی چادر آئے گی نا۔ ہاں الحمدللہ، وہ شان غریب النواز کی ہے، نبی کے لالوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے، نبی کے پیاروں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے۔ لیکن بات اگر میں بڑی سی تفصیل میں چلا جاؤں، وقت کتنا ہو گیا؟ 2 بجنے کو آئے، کچھ اور دیر گفتگو ہو جائے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، تو کھولو سبحان اللہ۔ کرنے لگ گیا میاں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، مجھے 4 بجے کی ٹرین ہی ہے میری، 2 تو یہیں بج گئے ابھی، ہے نا۔ ہاں 4 بجے کی میری ٹرین ہے، میرے محلہ کے بھی 1 سے 1.5 گھنٹے بعد میری یہاں سے ٹرین بھی ہے، انشاءاللہ نکلنا ہے، روانگی کرنا ہے۔ لیکن بات یاد رکھنا میاں، ان تمام یہ جو اعراض ہیں ان کے اندر شرکتیں، حقیقت کے اندر تم یہاں آج بیٹھے ہو، کل میدان قیامت میں جب ان نور والوں کے عرص کیا نورانیت کا صدقہ جب تمہیں ملے گا، اور تمہارا میزان جو انصاف ہوگا، میزان عدل جو ہوگا، اس میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، تو تمنا کرو گے اے کاش کہ زندگی بھر عرص غریب نواز ہوا کرتا رہتا اور ہم سماعت کرتے رہتے کہ اس کا اجر مل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، قرآن وہ ہے جو قرآن اعلان کرے کہ محبوب آپ فرما دیجئے، کچھ نہیں مانگا گیا ہے، اتنا ہی تو کہا گیا ہے کہ میرے اللہ اکبر اہل بیت سے محبت کر لو۔ یہ آقا قرآن کے ذریعے اللہ اکبر رب اعلان کروائے، آقا ارشاد فرمائے محبت اہل بیت وہ ہے، محبت صحابہ وہ ہے، محبت اہل اللہ وہ ہے جو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی تمہاری سرخروئی کا باعث بنے گی، قبر کے اندر بھی نورانیت کا سبب بنے گی، اور آخرت کے اندر الحمدللہ تمہیں داخل جنت فرمائے گی۔ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ جو وہاں پر آب کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے، وہ وہاں پر بھی تمہیں نبی کے
لاڈلے مل جائیں گے، نبی کے نواسے مل جائیں گے، نبی کے اللہ اکبر گھرانے والے مل جائیں گے. سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، سچائی یہ جو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. عدنان نشاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، عدنان نشاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. دولہا بنا ہے غریب النواز، دولہا بنے ہیں چشتی سردار، دولہا بنے ہیں ہندوستان کے راجا. آج الحمدللہ ہم ان کا عرس کر کر اور 800 سال سے بھی زیادہ غریب النواز کو ہو گئے اسی بھارت کی سرزمین پر، لیکن عاشقان غریب النواز 800 سال بھی آج یہ اعلان کر رہے ہیں وہ غدار ہوتے ہیں جو محسنوں کو بھلا دیا کرتے ہیں. نبی کے وفادار نہ غریب النواز کو بھلائیں گے، نہ غوث اعظم کو بھلائیں گے، نہ حسنین کریمین کو بھلائیں گے، نہ مولا کائنات کو بھلائیں گے. غریب النواز کا عرس آئے گا، منایا جائے گا. کیا ربیع آئی کی منایا جائے گا تو اس کو احتشام کے ساتھ 12ویں میں جھنڈے لگائے جائیں گے اور اعلان کیا جائے گا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم. غلامان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ اعلان کیا جائے گا، خاک ہو جائیں یا تو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وہ سب دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. یاد رکھنا اے اندور کے لوگوں، یاد رکھنا الحمدللہ وہ طریقہ، وہ دین، وہ مسلک، وہ راستہ، وہ تیور، وہ ایمان، وہ حرارتیں جو تمہیں بزرگان دین نے دے دی ہے، فاتح کشمیر نے دے دی ہے، اس کی حفاظت کرنا. انشاءاللہ وہی حرارت ایمان قبر کی نورانیت کا سبب بن جائے. حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی یا علی کے نور عید یا حسن یا حسین کے نور عید یا حسن یا حسین. اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں دلائے. یار زندہ صحبت باقی باقی انشاءاللہ پھر باقی اسی طرح غریب النواز اور دیگر اللہ والوں کے عرس کرتے رہو اور انشاءاللہ ان کے فیوز ظاہری اور فیوزات باطنی سے مستفیض ہوتے رہو. اللہ تعالیٰ اس عرس سراپا قدس کو بارگاہ غریب النواز میں قبول فرمائے. ہم تمام کی حاضری بارگاہ غریب النواز کے اندر قبول و مقبول بنائے اور اسی عرس کی شرکتوں کے سبب یا دیگر غائبین و حاضرین اہل سنت کی مولا اس عرس سراپا قدس کے ذریعے، اس کی نسبت سے، اس کے وسیلے سے مولا سب کو جنت کا حقدار بنا دے. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. لو پہلا کو سلام شمع ہدایت پہلا کو سلام شہر یار ارم تاج